میں سمجھتا ہوں رزق کا بندوبست اللہ کسی نہ کسی طور کرتا ہے، لیکن میرے پسند کے رزق کا نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا رزق ہونا چاہیے، میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو۔ تو ہم لاڈلے تو ہیں اللہ کے، لیکن اتنے نہیں جتنے ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کو ضرور بندوبست کریں، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور اس کو ضرورت ہے رضائی کی، لیکن اگر وہ یہ شرط عائد کرے کہ مجھے پلش کی رضائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو کہ نہیں، تیری ریکوائرمنٹ جو ہے یہ مختلف ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہتا، آپ کے جائز ہیں، حالات ایسے ہیں، وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی فوربیرنس کے ساتھ، آپ کی برداشت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے ضرور۔ ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا، اسکولوں میں، انسٹیٹیوشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا۔ میں یہ بات جو ہے یہ بابوں کے ڈھیروں پر ملتی ہے، اور مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ اشفاق صاحب کوئی بابا بتائیں۔ میں نے کہا آپ کیا کریں گے بابا؟ کہیں گے جی اس سے کوئی کام لیں گے، نمبر پوچھیں گے اس کا جو ہوتا ہے انعامی بانڈ کا۔ تو میں نے کہا انعامی بانڈ کا نمبر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کون سے کا؟ اس نے کہا 40,000۔ میں کہا 931,416، کیونکہ تم کبھی خرید نہیں سکو گے، 931,416 کہاں سے تلاش کرو گے؟ یعنی تو آپ اپنی مرضی کا تو نہیں لے سکیں گے جا کے۔ تو یہ تو آپ بابوں کو یہ سمجھتے ہیں، جیسے میری بہو کو آج کل ضرورت ہے اس کی خنسامہ کی، تو وہ ہر ایک سے پوچھتی اپنی سہیلی سے کو اچھا سا خنسامہ جو تمہیں پتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا سا بابا بتاؤ، جیسے خنسامہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ کام لیں۔ تو یہ کام لینے کے لیے، اس طرح کا کام لینے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ان کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور کچھ اور طرح کا سامان ہوتا ہے، جو میں نے متجسس ہو کر، حالانکہ میں تو ولایت میں تو پروفیسری کرتا تھا، آ کے یہاں میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ کیسا علم ہے، اور اس کو کس طرح سے آگے چلائے جاتے ہیں۔ مشکل بہت ہے۔ مثال کے طور پر میں آج یہی موضوع عرض کروں گا آپ کو کہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، بڑے کام نہ کریں، چھوٹے کاموں کو مت بھولیں، چھوٹے کاموں کو ساتھ لے کر چلیں، چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت۔ ہم اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام جو ہے اہمیت کا حامل ہو۔ چنانچہ جب ہم گئے وہاں ڈیرے پر تو ہمیں مٹر چھیلنے پہ لگا دیا۔ میں بڑا 3 پیس سوٹ، ٹائی لگی ہوئی، اور مٹر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے یہ۔ پھر انہوں نے لہسن کی پوتھیاں دے دی، تو رہی نہیں ہوتی کہ اس کو چھیلو، سارے ہاتھ میں بدبو آنی شروع ہوگی۔ میتھی کے پتے الگ کرو، ڈنٹل اس کے باریک باریک کاٹو۔ یہ جو مشقت ہوتی ہے، جس سے اب تو خواتین بھی نکل گئی، ہماری بچیاں، میری بیٹی ہے ایک ہماری زنیرہ، اس کو کوئی کام دے دیں چھوٹا، کبھی یہ خط پہنچا دینا، وہ کہتی بابا یہ تو معمولی سا کام ہے، مجھے کوئی بڑا سا کام دو، اتنا بڑا کہ میں کر کے دکھاؤں آپ کو، یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام۔ تو میں کہتا ہوں یہ خط تو پہنچانے کی، کہیں نہیں یہ پڑا ہی رہ گیا میرے پاس۔ تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلن کس طرح سے